ایک سسٹر ہے حضرت کافی دیر سے مسلمہ پروین جی بولیے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں مسلم ہوں الحمدللہ. میرا ایک سوال ہے کہ میں بورن مسلم ہوں اور جو میری فیملی ہے یہ بھی میں جب چھوٹی تھی تو مجھے زیادہ نہیں پتا تھا اسلام کے بارے میں اور اتنا ریلیجیس نہیں تھا فیملی, تو مجھے اللہ کے بارے میں زیادہ مطلب اللہ کے بارے میں پتا تھا, لیکن میرا جو اسلام دین ہے مجھے اس کے بارے میں زیادہ نہیں پتا تھا. تو جب میں نے اسٹڈی کیا اور میں نے ویڈیوز دیکھی کالرز کی تو مجھے سمجھ آیا کہ اس میں یہ کرائٹیریاز ہے اور شرک بڑا گناہ ہے. تو میں نے توبہ کر لیا اور میں نے ایکسیپٹ کر لی, لیکن میں نے بہت چیزیں میں چھوڑ چکی ہوں. لیکن ایک کانسیپٹ ہے اسلام میں پردہ کی جو کہ میں مانتی ہوں کہ کرنا چاہیے, لیکن ابھی مجھ سے نہیں ہو رہا, لیکن میں اڈاپٹ کر لوں گی انشاءاللہ. لیکن میرا یہ ہے کہ مجھے بولتے ہیں لوگ کہ اگر تم نماز پڑھتی ہو اور تم اگر وہ نہیں کرتی حجاب یا پردہ تو تمہارا عبادت قبول نہیں ہوگا. تو ایسا ہے کیا کہ اگر میں نہ کروں پردہ ابھی کے لیے, اور ایسا نہیں ہے کہ ایک دم پورا ویسٹرن کلچر کا, ایسا بھی نہیں ہے نارمل, لیکن اگر ایسا حجاب نہ کروں میں یا ابھی نہ ہی کرتی لیکن کر لوں گی انشاءاللہ فیوچر میں, تو کیا میری عبادت یا نماز قبول نہیں ہوگی؟ اچھا جی, ہماری سسٹر نے سوال بڑا اچھا اور بڑا اہم کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری مسلم خواتین کو یہ چیلنج پیش آتا ہوگا, اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ماحول کا اثر ہے. ہر ایک کو وہ ماحول میسر نہیں ہے اور اس میں ان کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے. تو اس میں ہمیں کیسے آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو آپ کے دل میں ایمان کی اس روشنی کو جگائے رکھا ہے, باقی ہے, اور اس سے بڑھ کر اور کوئی دوسری نعمت نہیں ہے. اس پر آپ جتنا شکر ادا کریں خدا کا اتنا ہی کم. دوسری بات آپ کو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتی ہیں, اور یہ بھی ایک خدا کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. خدا کی توفیق ہے تو نماز پڑھیں, ورنہ بہت سے لوگ نہیں پڑھتے. جس وقت آپ نماز پڑھیں اس وقت نماز کے جو رولز ہیں ان کی رعایت کریں, ورنہ پھر نماز نہیں ہوگی. مثلا ایک آدمی نماز پڑھے وضو نہ کرے تو نماز نہیں ہوگی. ایک آدمی نماز پڑھے لیکن اس کے کپڑے ناپاک ہوں تو نماز نہیں ہوگی. ایک آدمی نماز پڑھے لیکن اس طرح نہ پڑھے جیسے پڑھنی چاہیے, اس کی جگہ یوگا میں بیٹھ جائے تو نماز نہیں ہوگی. بھائی نماز کو اسی طرح پڑھنا ہے جیسے رول ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. انہی میں عورتوں کے لیے جو رول ہے وہ یہ ہے کہ سر ڈھکا ہوا ہو اور پورا جسم ڈھکا ہوا ہو. چہرہ اگر کھلا ہوا ہے تو چل جائے گا, اگر بال نظر آ رہے ہیں تو نہیں چلے گا. تو یہ نماز کا رول ہے. نماز پڑھتے وقت اس رول کی رعایت کرنی ضروری ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس رول کی رعایت کرنے میں کوئی مشکل ہونی چاہیے. اصل مشکل اس وقت ہوتی ہے جب آپ باہر سوسائٹی میں جاتے ہیں. تو کم سے کم نماز کے وقت جو پردہ ہے وہاں سے شروعات کریں. آپ کی یہ نیت, اللہ تعالیٰ اس نیت کے اوپر آپ کو باقی رکھے کہ بھائی میں آئندہ کروں گی. یہ نیت, اس نیت کو باقی رکھیں. اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگتے رہیں کہ وہ آپ کو ہمت دے کہ آپ اسلام کے اوپر مکمل عمل کریں. لیکن جس کسی نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ سڑک پر چلتے ہوئے پردہ نہیں کریں گی تو گھر میں پڑھی جانے والی نماز نہیں ہوگی, اس نے غلط کہا. اچھا, اور بولتے ہیں کہ اگر ایک بال بھی دکھ گیا مطلب غیر محرم کو تو تمہاری پوری سال کی عبادت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, مطلب کوئی بھی اعمال ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کیا ایسا ہے؟ یہ سب لوگوں کی اپنی سوچی ہوئی باتیں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پردہ ضروری ہے, لیکن کسی ایک گناہ سے اس کے تمام کی تمام عبادتیں ختم ہو جائیں یہ کہیں نہیں لکھا, الا یہ کہ وہ آدمی کافر ہو جائے, وہ آدمی مرتد ہو جائے, وہ آدمی نبی کی توہین کرنے لگے, تو اب اس کے تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو کون انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ دیکھ کے الگ الگ گناہ ہے. گناہ کرتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ بھئی میں آئندہ نہیں کروں گا, پھر کر بیٹھتا ہے. نیت ہی پر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے دیتا ہے. وہ بندہ ہی کون ہے؟ یعنی یا تو پھر وہ نبی ہو, لیکن اگر نبی نہیں ہے عام انسان ہے تو ہر انسان گناہ کرتا ہے. اس گناہ کو گناہ سمجھے اور توبہ کرتا رہے, یہی انسان ہونے کی دلیل ہے نا. اچھا, مطلب ایک حدیث میں آیا ہے کہ مطلب میں نے سنا ہے انسٹاگرام ریل سے, جو کہ سچ ہے, میں نے سرچ نہیں کیا, کہ اس عورت کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی جو بے پردہ رہتی ہو, یا ایسا کچھ ہے کیا سر؟
جی تو دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ کیا نماز نہ پڑھنے والا اس کے بارے میں بھی تو ہے نا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں نہ جانا دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک ہے وی آئی پی پاس, بغیر حساب کتاب کے سیدھا قیامت کے دن آنکھ کھلی ہو جنت میں. اور ایک یہ کہ بھائی عام لوگوں کی لائن میں اس میں کچھ ہو سکتا ہے کہ سیدھا راستہ نہ ہو بلکہ وایا کہیں اور سے جا رہا ہو. تو ایک آدمی جس کا خاتمہ, ایک انسان کے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے, اللہ کو ایک جانتے ہوئے, ایک مانتے ہوئے اور رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اس کا خاتمہ ہوا ہے, وہ بالآخر جنت میں جائے گا. کچھ گناہ ایسے ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ معاف کر دے, کچھ گناہوں پر ہو سکتا ہے کہ معاف نہ کرے, وہ نیت کے اوپر ہے. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اس کا میں فیصلہ کرنے والا ہے, کوئی آدمی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. ہاں یہ ضابطہ اللہ نے بتا دیا کہ اگر ایسا کرو گے تو جنت نہیں ملے گی یا جہنم کے لیے کوالیفائڈ ہو جاؤ گے. لیکن کوالیفائڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا, معاف کر سکتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اور مرتے وقت انسان کی دل کی کیفیت کیا ہے. تو ہمیشہ اس نیت کو باقی رکھنا چاہیے کہ مجھے پردہ کرنا ہے, اور دعا مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے حالات آپ کے لیے میسر کر دے گا کہ آپ بہت آسانی کے ساتھ پردہ کریں گے. جی شکریہ. اور ایک سوال چلے کہ ٹھیک ہے, جنت بس میں ایک انشاءاللہ اگلی صرف مرتبہ. اتنے ہی. اوکے چلے ٹھیک ہے. ایتھیسٹ صاحب. ہاں جی, ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا ایک مسئلہ ہے. مسئلہ تو واقعی ہے, یہ تو ہمیں پتا ہے کیونکہ آپ ایتھیسٹ بن کر آئے ہیں, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب آگے بات کریں. جی جی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہم جب آپ اس میں اسلام دھرم میں بتایا گیا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے اما ہوا سے نسل چلی ہے, اسٹارٹ ہو گیا. جی بولیں بولیں. ہاں ویسے ہی پیغمبر آنے شروع ہوئے, 1,24,000 پیغمبر آئے, تو سب نے اپنا اپنا ریلیجن اسٹارٹ کیا جو بھی ہے. نہیں, یہ اسلام میں کہیں نہیں جو بھی بتایا گیا. ہیلو آپ نے شروعات یہاں کی. اسلام میں یہ بتایا گیا, اسلام میں یہ کہیں نہیں بتایا گیا کہ 1,24,000 آئے اور سب نے اپنا اپنا ریلیجن اسٹارٹ کر دیا. یہ کہاں لکھا اسلام میں؟ پیغمبر انہوں نے, چلو ہم نے کہا انہوں نے اللہ کو بتایا کہ ہاں ایک اللہ ہے, ہاں یہ تو بتایا ہی. تو اب ہم آیا تھا یہاں پہ نارتھ سینٹرل آئی لینڈ پہ. کہاں چلے گئے یہ آپ؟ بھی اسی زمانے کے لوگ ہیں جب پہلے سے لوگ ہیں, انہیں آج تک یہ نہیں پتا. نارتھ سینٹرل آئی لینڈ, نارتھ سینٹرل آئی لینڈ کا آپ کو ویزا ملا, آپ وہاں چلے گئے. بہت اچھا, ٹھیک ہے. کوئی ان کا کنیکشن نہیں ہے, کوئی بات نہیں. ان کے پاس پیغمبر نہیں آیا, وہ بغیر پیغمبر کے وی آئی پی ٹریٹمنٹ, ان کا انڈیجنس پاپولیشن, سیدھا جنت, کوئی پرابلم. پیغمبر نہیں آئے ان کے پاس, نہیں آئے کوئی بات نہیں, اس کے بغیر ہی جنت میں جائیں گے نا بھائی, اس کے بغیر ہی جنت میں جائیں گے, کوئی ٹینشن. حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہی چلے ہوئے ہیں. آئی نو, حضرت آدم کی نسل کے ہر بندے کے پاس پیغمبر نہیں, آپ کے پاس آیا. میری بات سنیں, پیغمبر نہیں آیا لیکن ان کے پروجوں کے پاس تو پیغمبر آیا ہوگا. میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے پروجوں کے پاس پیغمبر, لیکن گوڈ کو نہیں مانتے ہوئے, انہیں یہی نہیں پتا کہ گوڈ ہے کون. ٹھیک, ان کو نہیں پتا نا, تو ان کے نہ پتا ہونے کی وجہ سے ان کو سزا نہیں دی جائے گی. یہ میں کہہ رہا ہوں, مسئلہ تو یہاں ہوگا نا. اگر سزا دی جائے گی, جب سزا ہی نہیں دی جائے گی تو مسئلہ کیا ہے؟ 1,24,000 پیغمبر آئے, ان کے کسی پروجوں کو تو پتا ہوگا. تو اگر انہیں پتا رہتا تو وہ اپنے بچوں کو بھی بتاتے, ان کے بچوں کو بھی بتاتے کہ ہاں کوئی گوڈ ہے یا کوئی خدا ہے. مجھے ایسا پتا نہیں, جب انہیں نہیں پتا تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم سائنس دیکھیں تو جیسے کہ ہومو سیپینس سے سب چلے. آواز صحیح ہے, جیسے ان کو نہیں پتا, آگے کیا بولا, دوبارہ بولیں. جیسے ان کو نہیں پتا کہ کوئی خدا نہیں ہے نارتھ سینٹرل آئی لینڈ کو, انہیں پتا ہی نہیں کہ کوئی خدا ہے. جب ہم جانتے ہیں. اچھا, آپ کی ان سے ملاقات ہوئی کہ نہیں؟ تو وہ بھی اسی ٹائم کے آدمی. نہیں, نان سینٹرل آئی لینڈ پہ جو لوگ رہتے ہیں ان سے فون وون پر بات ہوتی رہتی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا نان لوجیکل بات کر رہے ہیں, لوجیکل بالکل کچھ بھی نہیں. ارے بھائی, ہمیں یہ کیسے پتا کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ کوئی خدا ہے؟ وہاں پہ ایک پادری گیا تھا جو کرسچین بنانے کے لیے. اچھا, ہاں, ایک پادری گیا تھا, ٹھیک, پھر وہاں پہ
उन्होंने उसे मार दिया, क्योंकि वो बाहर इस चीज को, गॉड एग्जिस्टेंस को मना ही कर देते हैं। अच्छा, गॉड कोई के गॉड है एग्जिस्टेंस की वजह से उन्होंने पादरी को मार दिया। वो कह रहा था गॉड मौजूद है, उन्होंने पादरी को इसलिए मार दिया कि वो गॉड की बात कर रहा था। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ये कहानी आपको किसने बताई? उसी पादरी ने बताई क्या? क्या वो पादरी तो मार दिया गया। मेरी बात सुने, आप एक बात बताए, या जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में है, वहां पे 35 साल तक एक बंदा रहा जिसने उनकी लैंग्वेज भी सीखी और सब कुछ। तो जब उसने बताया कि हाँ उनकी लैंग्वेज में जाए कि हाँ कोई गॉड है, तो उन्होंने से मना, उनका पहले क्वेश्चन क्या था, जो किसी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में लिख रखा है कि उनका पहले क्वेश्चन क्या था कि क्या आपने खुदा को देखा है? उसने, जाहिर सी बात, उसने नहीं देखा। उसने कहा पैगंबर, उसने पैगंबर के बारे में, उसने पैगंबर कल है, जब आप नहीं देखा तो फिर आप इस चीज तो वे भी तब सही है, हम भी तब सही है, दोनों तब सही है। तो उनके पास खुदा का इल्म कैसे नहीं गया और हमारे पास कैसे आ गया? मैं इस चीज को जानना चाहता हूँ। ओ भाई, जिस आदमी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसने पहुंचा दिया खुदा का इल्म। खुद ही तो आप एतराफ कर रहे हो। उसने कहा खुदा है, उन्होंने कहा खुदा को तुमने देखा, उसने कहा नहीं देखा। खुदा का इल्म तो पहुंच गया ना, चूंकि खुदा तो देखा नहीं जाता, तो आपने खुद ही मान लिया कि खुदा का इल्म तो अमेज़न वालों तक पहुंच गया, उस बंदे के जरिए पहुंचा। अब से पहले क्यों नहीं गया? मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ, जबकि नस्ल तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की है। ओ भाई, किसी हजरत आदम की नस्ल का किसी जगह चलना, इससे ये जरूरी कैसे होता है कि सारी बातें जो हजरत आदम लेकर आए थे वो वहां तक पहुंची हो? ये क्या जरूरी है? मैं मिसाल देता हूं, उसकी एक मिसाल सुन लीजिए। एक मिसाल देता हूं। मिसाल ये है कि आपके परदादा मसलन वो कलेक्टर थे आपके जिले के, ठीक है, खूब पढ़े लिखे थे, बहुत जबरदस्त उनकी एजुकेशन थी। उनके 3-4 बच्चे थे, 2 ने पढ़ा, 2 ने नहीं पढ़ा। जिन्होंने नहीं पढ़ा, आप उनकी औलाद में जहालत चली आ रही है। अब आप ये कहें कि यार हमारे तो परदादा कलेक्टर थे, जब वो पढ़े लिखे थे तो हम सब पढ़े लिखे होने चाहिए, ये क्या जरूरी है भाई? अब आप कह रहे हो, आपका मतलब है कि हाबिल और काबिल थे, उनमें से एक पढ़ा कि नहीं पढ़ा, है ना? मैं हाबिल काबिल की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि किसी की नस्ल में हर वो चीज बाकी रहे जो पूर्वज की थी, ये कोई जरूरी नहीं है। इंसान की जब हजारों साल पर इंसानी तारीख है, हजारों साल पर, ठीक है, मैं कहता हूं हो सकता है कि लाखों ही ना हो। तो जब इंसान आगे बढ़ता है, चलता है, हजारों साल गुजर जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो सारी बातें जो पूर्वजों की थी वो बाकी रहें। वो डिस्टोर्ट हो जाती हैं, बदल जाती हैं और बाकी नहीं रहती, क्योंकि उनको महफूज करने का कोई तरीका नहीं था। तरीका नहीं था, लेकिन उनको पता, इतना तो पता ही होगा कि हाँ उसे छोड़े, चलो आप तो भाई, हेलो, वो चलो वो तो अमेज़न में रहते थे, वो सेंटिनीना। आप किधर रहते हो? आप कौन सा आइलैंड पे हो? आइलैंड में, इंडिया में। आइलैंड ऑफ इंडिया पे हो, चलो। तो उस आइलैंड में पता तो है कि रिलीजन है, तो आपने रिलीजन को क्यों छोड़ा? और कौन सा वाला रिलीजन छोड़ा? इस्लाम छोड़ा कि हिंदुइज्म छोड़ा? मैंने कोई नहीं छोड़ा, मैं भी जो बात करने हूँ उससे बात कर रहा हूँ। मैं आपने अपने आप को एथीस्ट कहा ना, तो रिलीजन तो छोड़ दिया। जमाल हुई, आपने अपने आप को एथीस्ट कहा तो आपने रिलीजन तो छोड़ दिया ना भाई। हाँ, मेरी बात सुनिए पहले। अब मेरी बात सुनिए, आपने रिलीजन छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हाँ या ना? जो जंगे जमाल हुई वो हजरत आयशा और रिलीजन छोड़ा या नहीं छोड़ा आपने? वे उनके जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने रिलीजन छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हाँ या ना? पता नहीं, छोड़ दिया। चूंकि अगर छोड़ा ना होता तो पता होता, पता ना हो नहीं छोड़ रहा है। चलो जो भी है, मैं जो भी है यही है, जो भी है ना यही हकीकत है। तो आप पहले क्या थे? मुसलमान थे? हाँ, अब भी हूँ, पर अभी आपने कहा ना मुझे पता नहीं है। नहीं, मुझे पता नहीं है, तो जिसको पता ना हो मुसलमान कैसे? मुसलमान को तो पता है कि वो मुसलमान है। मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट, तो मेडिकल साइंस का स्टूडेंट ऐसी आपे वाली बात करता ही नहीं है, ठीक है। मुझे शक है कि कहीं कोटे वोटे से तो नहीं चले गए। जो भी मेडिकल साइंस का स्टूडेंट ऐसी बात करता है। मेरी बात सुनिए अभी आप, अब ये इलॉजिकल नॉनसेंस। अभी एक बात तो बताया, मैंने कहा आप स्टूडेंट ना बोले, आप पेशेंट बोले अपने आप मेडिकल साइंस के पेशेंट हैं, स्टूडेंट ना बोले। आपने मुझसे ये कहा कि आपको ये नहीं पता कि आप मुसलमान हैं या नहीं, इस्लाम छोड़ा या नहीं, और फिर खुद के मैं मुसलमान हूं। भाई कैसे मुसलमान हो? आपको मैं कहूँ आप मेडिकल साइंस के स्टूडेंट है नहीं कि मुझे पता नहीं है? अच्छा, तो लेकिन फिर मैं हूँ स्टूडेंट, ये क्या बात हुई? अब बताओ कौन इलॉजिकल बात कर रहा है? मैं बात पूछना चाह रहा हूँ, आप उसका जवाब दे। वो मेरा उसका जवाब भी मैंने दे दिया। देखो आपका मसला क्या है? आपका मसला ये है कि भाई उन लोगों का जिन तक रिलीजन नहीं पहुंचा, पैगंबर नहीं पहुंचे, उनका क्या होगा? मैंने उसका पहले शुरू में पहले 10 सेकंड के अंदर जवाब दे दिया, जन्नत में जाएंगे। अब आप बोले, अब आपके पास वो सवाल ही नहीं बचा, इसलिए आप इधर उधर की बात कर रहे हो।
सवाल ही वहीं खत्म हो गया था 10 सेकंड में। सवाल तो आप उलझा ही दिया। जब मैं कहा हजरत आदम कोई उलझाया नहीं। असल प्रॉब्लम उस वक्त होती जबकि मैं ये कहता कि भाई वो जो अमेज़न में थे या वो फला आइलैंड पे जो थे जिन तक पैगंबर नहीं पहुंचे, इस्लाम की तालीमात नहीं पहुंची, उनको जहन्नम में डाला जाएगा। आप कहते हैं यार ये तो गलत बात है, पैगंबर नहीं पहुंचे तो उसमें उनका क्या कसूर है? मैंने पहले कह दिया कि जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। आपका सवाल यहीं खत्म हो चुका था। अब चूंकि आप इतने दिन से सवाल पका रहे थे, पता नहीं कितने सालों से ये सवाल आपके जहन में रहा होगा, जिसकी वजह से आपने दीन को छोड़ दिया और 10 सेकंड में जवाब मिल गया तो आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्या? ये तो अजीब बात हो गई, तो सारा मसला ही खत्म हो गया। दैट इज योर प्रॉब्लम। आपने जवाब दैट इज योर प्रॉब्लम। चलें आगे बढ़ें। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।